فقط یہی نہیں کہ اپنی جان دے دوں گا، نبی کے نام پہ کل خاندان دے دوں گا۔ کہا امیہ نے ہونٹوں کو تیرے سی دوں گا، بلال بولے میں پھر بھی اذان دے دوں گا۔ مؤذن رسول جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا میں قیامت تک مؤذن تو بہت ہوں گے مگر مؤذن رسول کہلانے کا شرف صرف جناب بلال حبشی کو حاصل ہوا۔ یہ ٹائٹل، یہ خطاب کسی اور کو نہیں مل سکتا، یہ خطاب جناب بلال حبشی کو اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ملا۔ وہی بلال حبشی جنہوں نے نماز کے لیے سب سے پہلے اذان پڑھی، وہی بلال جنہیں مصطفیٰ نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا تو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر جناب بلال حبشی نے اذان پڑھی۔ رنگ کالا ہے مگر غلامی رسول نے آلہ بنا دیا، اور اسلام کا یہی تو پیغام ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اسلام یہی تو سکھاتا ہے کہ نہ کوئی گورا ہے نہ کوئی کالا ہے، نہ کسی قبیلے سے فرق پڑتا ہے، نہ رنگ و نسل سے فرق پڑتا ہے۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ جو مصطفیٰ کا غلام ہے وہی ہمارا امام ہے۔ جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق حبشہ سے ہے۔ ان کے والد کا نام ہے رباح، ان کی والدہ کا نام ہے حمامہ۔ مکے میں ہی ان کی ولادت ہوئی۔ امیہ بن خلف نے ان کو خرید لیا تھا۔ امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور اس زمانے میں عرب میں غلاموں پر بڑی زیادتیاں ہوتی تھیں۔ غلام دھوپ میں کھڑا ہوتا تھا، آقا چھاؤں میں بیٹھا کرتا تھا۔ آقا جو حکم دیتا غلام کو وہی کرنا ہوتا تھا۔ زندگی اسی غلامی میں گزر رہی تھی، امیہ بن خلف کی غلامی میں۔ لیکن پھر زندگی میں انقلاب آ گیا، بدلاؤ آ گیا، جب میرے آقا نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، سارے مکے کے اندر عجیب سا ہنگامہ ہو گیا۔ لوگ میرے آقا کو نہ جانے کیا کیا کہنے لگے۔ اس دور میں جو سب سے پہلے ایمان لائے، ان ایمان لانے والوں کو السابقون الاولون کہا گیا۔ السابقون الاولون کے زمرے میں جناب حضرت بلال بھی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی نے کیسا بنا دیا بلال کو کہ بلال زمین پر چلیں، آقا معراج کی شب بلال کے قدموں کی آہٹ عرش پر محسوس کرتے ہوں۔ امیہ بن خلف کے غلام تھے، زندگی گزر رہی تھی۔ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام حق سنایا، کہا بلال کب تک ان بتوں کے آگے جھکتا رہے گا، گڑ گڑاتا رہے گا، ان سے کہتا رہے گا کہ تجھے آزادی دلوائیں؟ یہ پتھر کے بت تجھے آزادی نہیں دلوائیں گے، تو نبی کی بارگاہ میں آ، غلامی رسول کا پٹا گردن میں ڈال، پھر دیکھ تجھے آزادی کیسے نصیب ہوتی ہے۔ باتیں دل پر اثر کر گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارگاہ رسول میں پہنچے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلال کا استقبال کیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ لیکن ابھی تک کسی کو بتایا نہیں تھا، چونکہ اس دور میں بڑے ظلم اور بڑے ستم ہو رہے تھے۔ جو کلمہ پڑھ لیتا تھا، جو غلامی رسول کو تسلیم کر لیتا تھا، جو اللہ پر ایمان لے آتا تھا، اللہ کے محبوب پر ایمان لے آتا تھا، مکے کے کافروں سے اس پر ظلم کرتے، زیادتیاں کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی کا اسلام ظاہر ہوا کس موقع پر؟ جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کفار مکہ کو پتہ لگا کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے محمد عربی کا، تو انہیں مارنے لگی کافر جمع ہو کر۔
مکے کے کافر جمع ہو کر جناب حضرت عمار بن یاسر کو مارنے لگے، ان پر ظلم کرنے لگے، ایک ایک کر کے ان پر کوڑے برسانے لگے۔ ایک دیوار سے لگا کر جناب حضرت عمار بن یاسر کو کھڑا کر دیا اور ظلم کرنے لگے، کوڑے برسانے لگے۔ ابو لہب نے بھی مارا، عتبہ نے بھی مارا، دیگر کفار قریش نے مارا۔ اس کے بعد میں امیہ بن خلف بھی موجود تھا، امیہ نے بھی کوڑا اٹھایا، امیہ نے بھی مارا۔ جناب عمار بن یاسر مار کو سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اب یہ امیہ بن خلف مارتا رہا، جب یہ تھک گیا تو اس نے جناب حضرت بلال حبشی کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا بلال یہ کوڑا اٹھا اور تو جا کر مار، میں تھک گیا ہوں۔ اللہ اللہ، اب حضرت بلال حیران ہو گئے، ادھر عمار بن یاسر ہے، ادھر امیہ بن خلف ہے، ادھر کوڑا پڑا ہوا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کوڑے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی عمار بن یاسر کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عمار بن یاسر دیوار سے لگے کھڑے ہیں، لیکن تھوڑا قریب آئے، کان میں کہا بلال اٹھا لے کوڑا، کوئی فرق نہیں، ایک دو مار لے، لیکن اپنا اسلام ظاہر نہ کر، اس لیے کہ پھر تجھ پر بھی زیادتیاں ہوں گی، تجھ پر بھی ظلم و ستم ہوں گے۔ لیکن بلال حبشی نے گوارا نہ کیا، اور بلال حبشی نے اعلان کر دیا، اے مکے کے کافروں سنو، جس بات پر سزا عمار کو دی جا رہی ہے، اور امیہ تو جو کہتا ہے کہ میں عمار بن یاسر کو ماروں، یاد رکھ لے جس نبی کا کلمہ عمار نے پڑھا ہے اسی نبی کا کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں، میں بھی اسی نبی کا غلام ہوں، میں بھی تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں آ چکا ہوں۔ کفار مکہ نے سنا تو کان کھڑے ہو گئے، حیران ہو گئے، بلال بھی کلمہ پڑھ چکا ہے۔ امیہ کو بڑا غصہ آیا، اب ظلم و زیادتیوں کا دور شروع ہوا، اب تکلیفوں کا دور شروع ہوا۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر امیہ بن خلف نے بڑے ظلم کیے۔ کیسے کیسے ظلم کیے؟ آپ کو لوہے کی سلاخیں پہناتا، پھر گرم ریت پر لٹا دیتا، گرم ریت پر آپ کا جسم اس کی تپش جب برداشت نہیں کر پاتا تھا، اور سلاخیں جب گرم ہو جاتی تھیں اور جسم کو جلاتی تھیں، تب حضرت بلال حبشی کی زبان پر احد احد کا نعرہ ہوتا تھا، احد احد کی صدائیں بلند کرتے تھے۔ اللہ اللہ، امیہ بن خلف کہتا تھا بلال واپس آ جا، اپنے مذہب میں پلٹ کر چھوڑ دے اسلام، مگر بلال کہتے تھے اے امیہ اب جان بھی چلی جائے تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، اب مصطفیٰ کا دامن ہاتھ سے نہ جائے گا، اب اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، اب ایمان سے منہ موڑ نہیں سکتا ہوں۔ امیہ بن خلف ظلم و ستم کرتا رہا، کہا بلال باز آ جا اپنے عقیدے سے، باز آ جا، ابھی بھی وقت ہے، لوٹا اپنے مذہب میں، لوٹا اسی بت پرستی میں واپس آ جا۔ حضرت بلال حبشی نے کہا امیہ جتنا چاہے ظلم کر لے، جتنا چاہے تو، جتنا تیرا دل چاہے مجھے مار لے، تکلیف دے، لیکن یاد رکھ جب تک بلال کے جسم میں جان رہے گی محمد کی نیم پہ قربان رہے گی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم، گلے میں رسی ڈالتا امیہ، اور مکے کے اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں رسی دے دیتا، وہ مکے کی گلیوں میں، مکے کے راستوں میں کھینچتے پھرتے، آپ جہاں جہاں سے گزرتے لوگ کہتے بلال تو نے کیوں کلمہ پڑھ لیا، بلال تو غلام تھا، تو نے کیوں اسلام کو قبول کر لیا؟ لیکن بلال حبشی ظلم و ستم برداشت کرتے رہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بلال تمہیں اسلام کی کون سی بات پسند آئی جو تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اسلام میں کون سی خوبی تمہیں نظر آئی؟ جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں نے جو سب سے اہم چیز دیکھی، جس سے میرا دل متاثر ہوا،
وہ یہ کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلاموں کے ساتھ میں اخلاق، میرے آقا نے برابری کا تصور دیا ہے، مساوات کا پیغام دیا ہے۔ کہتے ہیں ایک رات ایسی تھی میری زندگی میں جب میں بہت بیمار تھا، بیماری کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے جسم میرا کانپ رہا تھا، کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ میں اس رات میں اپنے بستر پہ پڑا تھا کہ میرا مالک آیا، میرا آقا آیا امیہ بن خلف، اور تھوڑے جو لے کر آیا، کئی کلو جو لا کر اس نے جناب حضرت بلال کو دیے۔ بلال کہتے ہیں وہ کہنے لگا او بلال آج کی رات تجھے یہ جو پیسنے ہیں سارے۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں تو بیمار تھا، بخار میں جھلس رہا تھا، میں کچھ نہ کہہ پایا، مالک رکھ کر چلا گیا۔ اللہ اللہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے دوائی لی اور میں لیٹا ذرا کمر لگانے کے لیے، کمر سیدھی کرنے کے لیے کہ ابھی تھوڑی دیر میں آرام ہو جائے گا تب کر لوں گا، لیکن کہتے ہیں کہ مجھے نیند آ گئی۔ جب نیند آئی تو میں سو گیا۔ کافی رات گزرنے کے بعد میں میرا آقا آیا، میرا مالک آیا، اس نے مجھے آ کر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں کہنے لگا بلال میں نے تجھے یہ کام سونپا تھا، تو نے اس کام کو کیوں نہیں کیا؟ اے بلال تو نے اس کام کو کیوں نہیں کیا؟ اب وہ کہنے لگا بلال یاد رکھ لے، اب تک میں نے تجھ پر نرمی سے کہا تھا تجھ کو، لیکن اب میری بات سن لے، اب اسی رات کے اندر تو ان جو کو پیسے گا، اور ٹھنڈ کے موسم میں اندر نہیں باہر بیٹھ کر پیسے گا، اور اپنے کرتے کو قمیص کو اتار کر تو باہر بیٹھ کر ان جو کو پیسے گا۔ اللہ اللہ جناب بلال حبشی بیمار ہیں لیکن آقا بڑا ظالم ہے، آپ کی پشت سے کرتا اتار دیا، آپ کو باہر بیٹھا دیا۔ حضرت بلال حبشی باہر جو پیسنے لگے۔ اللہ اللہ آنکھوں میں آنسو ہیں، آنسو بہا رہے ہیں اور جو بھی پیس رہے ہیں کہ اچانک کوئی آہٹ محسوس ہوئی۔ جناب حضرت بلال حبشی کہتے ہیں جب میں نے اس آہٹ کو سنا تو میں نے اس طرف دیکھا کہ کوئی میری جانب آ رہا ہے۔ آنے والا جب میرے قریب آیا تو میں نے کیا دیکھا، کوئی اور نہیں آمنہ کے لال تشریف لائے ہیں، اللہ کے پیغمبر تشریف لائے ہیں۔ اللہ اللہ میرے آقا جناب سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب بلال سے کہا بلال جا تو اپنے بستر پہ لیٹ جا۔ بلال کہنے لگے اگر بستر پہ لیٹ گیا تو میرا مالک بہت مارے گا، میرا آقا بہت مارے گا، مجھے کام کرنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جا تیری طبیعت خراب ہے تو آرام کر لے، آج میں تیرا کام کروں گا۔ جناب بلال کو آقا نے اٹھا دیا، بستر پہ لٹا دیا اور خود میرے آقا چکی پیسنے لگے۔ بلال حبشی بستر پر لیٹے ہیں اور آپ آقا کی شفقت بھی دیکھ رہے ہیں اور محنت بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں، بلال کو لٹا دیا ہے۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں ایک دن نہیں ہوا، یہ 3 راتوں تک مسلسل چلتا رہا۔ اگلی رات پھر آقا آئے میرے لیے چند کھجوریں لے کر، دوائی لے کر، مجھے دوائی دی، کھجوریں دی، اور پھر آقا نے مجھے لٹا دیا اور خود میرا کام کرنے لگے۔ تیسری رات پھر یہی ہوا، آقا پھر میرا کام کرنے لگے۔ جب میرے مصطفیٰ کریم جانے لگے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسے کہاں جا رہے ہیں، میرا دل آپ کا دیوانہ ہو چکا ہے، دل آپ کا غلام ہو چکا ہے، آقا اب مجھے کلمہ پڑھا کر جائیے، اب مجھے ایمان اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیجئے۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے حضرت بلال حبشی کو اسلام سے متاثر کرنے والا۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں اس برتاؤ اور اس نرمی کے سبب میرے دل میں اسلام کی محبت اور پیغمبر اسلام کی محبت نے گھر کر لیا، مگر آج اسی بلال پر ظلم ہونے لگے، زیادتیاں، بے شمار تکلیفیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوتے ہوئے ظلم دیکھ کر میرے آقا کی آنکھیں نم۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 اوقیہ سونا دے کر اور ایک غلام دے کر حضرت صدیق اکبر نے امیہ بن خلف سے جناب حضرت بلال حبشی کو خرید لیا، اس کی غلامی سے لے کر آئے اور اللہ کی رضا کے لیے حضرت بلال کو آزاد کیا، آقا کی بارگاہ میں لائے۔ مصطفیٰ کریم کی آنکھوں میں آنسو، بلال رونے لگے آقا بہت تکلیفیں دی ہیں مجھے،
کمر دکھانے لگے، جسم دکھانے لگے، یا رسول اللہ بہت مارا، چلنے کی طاقت نہیں تھی کھڑے ہو کر۔ حضرت صدیق اکبر سہارا دے کر لائے تھے۔ پھر حضرت صدیق اکبر اپنے گھر لے کر گئے۔ بلال حبشی کی طبیعت چونکہ زیادہ خراب تھی تو آپ کا علاج کیا، حکیم آتا دوائی دیتا۔ جب آپ تھوڑے اچھے ہونے لگے، جب آپ کی صحت بہتر ہونے لگی، ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر نے بلایا بلال۔ بلال نے کہا جی آقا۔ جیسی حضرت صدیق اکبر نے اتنا لفظ سنا تو حضرت بلال حبشی کے یوں کان پکڑ کر ماتھے سے ماتھا لگا کر پیار کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں خبردار آج کے بعد کبھی اس لفظ کو زبان پر نہ لانا، تو کبھی مجھے آقا نہ کہنا، اس لیے کہ جو تیرا آقا ہے وہی میرا آقا ہے، میں تیرا آقا نہیں ہوں، تجھے میں نے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ پھر حضرت صدیق اکبر نے قلم بنا کر دیا، روشنائی دی، لکھنا سکھایا، پڑھنا سکھایا۔ یہ اسلام ہے، یہ محبت کا پیغام اسلام دیتا ہے، جو گورے کالے کا فرق نہیں کرتا ہے، جو نسل کا فرق نہیں کرتا ہے، جو قبیلے کا فرق نہیں کرتا ہے۔ اسلام میں تعصب نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام صرف یہ دیکھتا ہے کہ اگر محمد عربی کا غلام ہے تو سینے سے لگایا جائے گا، اور اگر گستاخ ہے نبی کا تو اسے دھتکار دیا جائے گا، لات مار دی جائے گی، اس کو قطعی تسلیم نہیں کیا جائے گا جو مصطفیٰ کا گستاخ ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب صدیق اکبر نے لکھنا پڑھنا سکھایا۔ جب جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ان کے وصال کے بعد میں مکے کے کافروں کے ظلم و ستم اور زیادہ بڑھ گئے، اور زیادہ تکلیفیں دینے لگے، تو پھر مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے ہجرت کا حکم دے دیا کہ جاؤ ہجرت کرو۔ اب ٹولیوں میں ہجرت ہونے لگی، چھوٹے چھوٹے قافلے بن کر، ٹولیاں بن کر مکے کو چھوڑنے لگے، مدینے میں جا کر سکونت اختیار کرنے لگے۔ حضرت بلال حبشی بھی مدینہ پہنچ گئے، ہجرت کر کے مکہ چھوڑ دیا۔ جناب حضرت بلال حبشی مدینہ پہنچے، اور مدینہ پہنچنے کے اگلے ہی دن سے مدینے کی راہ پر جو مکے سے راستہ مدینے کو آتا تھا اس کے دہانے پر بیٹھ جاتے۔ کسی نے کہا بلال یہاں آ کر کیوں بیٹھتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے کہ اسی راستے سے میرے آقا مدینہ تشریف لائیں گے، میں اپنے آقا کا انتظار کرتا ہوں، میں پیغمبر خدا کا انتظار کرتا ہوں۔ بڑی محبت تھی جناب حضرت بلال کو آقا سے، اور خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی حضرت بلال سے بڑی محبت تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے 44 حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف میں، پھر وہاں مسجد نبوی شریف، میرے آقا بھی ہجرت کر کے پہنچے، مسجد نبوی شریف بنی، مسجد تعمیر ہوئی۔ حضرت بلال حبشی وہاں بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ، وہاں بھی مسجد کی تعمیر میں، الغرض مسجد تعمیر ہو گئی، نمازیں ہونے لگیں، صحابہ آتے نماز پڑھ کر جاتے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں لگتا تھا وقت کا، اور بعض صحابہ تاخیر ہو جاتی تھی ان کو آنے میں، تب تک جماعت کا وقت نکل جاتا تھا، جماعت ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ کئی صحابہ گھر سے نکلے لیکن مسجد پہنچے تو دیکھا کہ جماعت ہو چکی ہے، بعد میں نماز ادا کی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کچھ ایسا کیا جائے کہ ہمیں پتہ لگ جایا کرے نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم فوراً آ جایا کریں۔ میرے آقا نے مشورہ مانگا، بتاؤ کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا جھنڈا نصب کر دیا جائے، نماز کا وقت ہو تو جھنڈا نصب کیا جائے اور نماز ہونے کے بعد میں جھنڈے کو اتار لیا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ جھنڈے کا تعلق دیکھنے سے ہے، جو اندر گھر میں ہے اسے نظر نہیں آئے گا، جو دیکھے گا صرف اسی کو نظر آئے گا۔ کسی نے کہا آگ روشن کر دی جائے، میرے آقا نے فرمایا بارش اور طوفان آندھی کے وقت میں یہ بھی کامیاب نہیں ہے۔ کسی نے کہا نقارہ بجایا جائے، کسی نے کہا کچھ، کسی نے کچھ، لیکن آقا نے کسی کی تجویز کو پسند نہیں کیا۔ پھر جناب حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا،
میرے آقا نے فرمایا جو تم نے خواب دیکھا ہے وہ سچا خواب ہے، اور جو تم نے خواب میں جن کلمات کو سنا ہے انہی کلمات کو اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ اللہ اللہ انہی کلمات کا اللہ بھی حکم دے رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بلال حبشی کو وہ کلمات اذان کے سکھائے، اور میرے آقا نے فرمایا بلال تم اذان پڑھو گے۔ جناب بلال حبشی کو یہ شرف حاصل ہوا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے حکم پر مؤذن بنے۔ پہلی نماز کے لیے پہلی بار جو اذان پڑھی وہ حضرت بلال حبشی نے پڑھی۔ یہ مؤذن رسول ہیں، لیکن اللہ اکبر کیسی زندگی ہے۔ زبان میں ذرا لکنت تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں کہہ پاتے تھے، اشہدو کہتے تھے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا بلال کا اشہدو کو اسہدو کہنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول ہے۔ یہ اسہدو کہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اسے اشہدو کا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ فجر کی اذان حضرت بلال حبشی نے پڑھی اور غائب ہو گئے۔ ادھر جماعت کا وقت ہوا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار کے صحابہ منتظر ہیں بلال کہاں گئے؟ پھر اچانک بلال آئے، تھوڑی تاخیر ہو گئی تھی، کافی تاخیر کے بعد میں بلال حبشی آئے۔ جیسے ہی جناب حضرت بلال حبشی آئے میرے آقا نے فرمایا بلال اقامت کہو۔ حضرت بلال حبشی نے اقامت کہی، جماعت ہو گئی، نماز مکمل جب ہو گئی اس کے بعد میں جناب حضرت سلمان فارسی، جناب حضرت مقداد اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ نے حضرت بلال حبشی سے الگ میں لے جا کر معلوم کیا بلال تم کہاں تھے، تم اذان کے بعد میں کہاں چلے گئے تھے، جماعت تک کا جو وقت تھا اس وقت میں کہاں گئے، تاخیر کیوں ہوئی؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا بات تو بتاؤ بلال۔ حضرت بلال کہنے لگے کہ میں اذان کے بعد میں جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے کام کاج بھی کیا کرتا ہوں، آپ کی چکی بھی پیسا کرتا ہوں، لیکن میں کئی روز سے جب آتا تھا اذان کے لیے مجھے چکی چلانے کی آواز آتی تھی، جناب سیدہ فاطمہ چکی چلایا کرتی تھی، ادھر بچے بھی آپ کے حسنین کریمین، تو مجھے گوارا نہیں ہوا۔ میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو کہیں کہ وہ پردہ کریں اور اپنے بچوں کو سنبھالیں، میں ان کی خدمت کروں گا۔ اللہ اللہ۔ اب بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں تب سے اذان پڑھتا ہوں اور فاطمہ الزہرا کے گھر پہ پہنچ جاتا ہوں، اور فاطمہ الزہرا اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، باقی کاموں میں مصروف ہوتی ہیں، پردہ کر لیتی ہیں، اور میں جناب فاطمہ الزہرا کی چکی چلانے لگتا ہوں، آپ کے گھر میں چکی پیسنے لگتا ہوں۔ کہتے ہیں میں حضرت فاطمہ الزہرا کی غلامی میں لگ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کی چکی پیستے ہیں، غلامی کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی۔ اور یاد رہے میرے آقا نے فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی کر لیا اس نے مجھے بھی راضی کر لیا، میرے رب کو بھی راضی کر لیا۔ یہی حضرت بلال ہیں، زندگی بھر مصطفیٰ کی غلامی کرتے رہے۔ مکہ جب فتح ہوا تو میرے آقا نے بلال کو، جب مکے کے بت توڑے گئے گرائے گئے تو مصطفیٰ کریم نے بلال کو کھڑا کر دیا کعبے کی چھت پر، کہا بلال اذان پڑھو۔ بلال حبشی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے جہاں بھی اذان پڑھی اپنا رخ کعبے کی طرف کیا، مدینے میں پڑھی رخ کعبے کی طرف کیا، سفر میں پڑھی رخ کعبے کی طرف کیا، جنگ کے موقع پہ پڑھی تو اپنا رخ کعبے کی طرف کیا، لیکن آقا آج تو میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں، یا رسول اللہ آج میں اپنا منہ کس طرف کروں، رخ کس طرف کروں؟ میرے آقا مسکرائے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا بلال کعبے کا کعبہ تیرے سامنے ہے، بلال تو میری طرف منہ کر کے اذان پڑھ دے۔ اللہ اللہ۔ جناب بلال حبشی نے آقا کی طرف منہ کر کے اذان پڑھی۔ اسی لیے تو امام اہل سنت کہتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ انہی کے ہاتھوں، انہوں نے تمام غزوات میں بھی شرکت کی ہے، جنگ بدر میں، جنگ احد میں اور دیگر تمام غزوات میں شرکت ہوئی ہے۔ جنگ بدر میں انہی کے ہاتھوں سے امیہ بن خلف قتل ہوا۔ امیہ بن خلف کو واصل جہنم جناب بلال حبشی نے کیا، اور اس وقت حضرت صدیق اکبر نے جناب حضرت بلال حبشی کو مبارکباد دی۔ حضرت بلال حبشی ساری زندگی مصطفیٰ کی غلامی کرتے رہے، اور جب میرے آقا جناب سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے، وصال مصطفیٰ کریم کا جب ہوا تو مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ صحابہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غم میں بے تحاشا روتے تھے۔ حضرت بلال حبشی بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں بے تحاشا روتے، یہ غم برداشت نہ کر سکے۔ جدائی مصطفیٰ کریم کی جب برداشت نہ ہوئی تو آپ نے مدینہ چھوڑ دیا، شام چلے گئے، شام میں جا کر آباد ہو گئے۔ ایک مرتبہ دل چاہا کہ روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حاضری دیں، تو جناب حضرت بلال حبشی شام سے مدینہ آئے۔ جب بلال مدینہ آئے تو مدینے کی گلیوں میں ہنگامہ ہو گیا، ہر طرف صدائیں بلند ہو گئیں، مصطفیٰ کے مؤذن بلال آئے ہیں، مؤذن رسول مدینے میں تشریف لائے ہیں۔ مدینے کے لوگ جمع ہو گئے، عورتیں بچے سارے جمع ہو گئے بلال حبشی کے ارد گرد۔ جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اہل مدینہ یہ گزارش کرنے لگے، بلال بہت دن ہوئے تمہارا لب و لہجہ سنے ہوئے، تمہاری اذان سنے ہوئے، اے بلال آج اذان سنا دو، وہی لہجہ سنا دو، وہی شیریں دہانی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے انکار کیا، بہرکیف آپ انکار کرتے رہے، لوگ اصرار کرتے رہے۔ جب آپ نے انکار زیادہ کیا تو حضرت حسنین کریمین کو بلایا گیا۔ جب انہوں نے فرمائش کی اور انہوں نے گزارش کی تو انکار نہ کر سکے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے لیے کھڑے ہو گئے، اذان پڑھنا شروع کیا۔ جب اذان پڑھ رہے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب پہنچے ہیں تو برداشت نہ کر سکے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب اذان پڑھتے تھے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر نبی کے چہرے کی زیارت کرتے تھے۔ آج جب یہ لفظ پڑھا ہے تو مصطفیٰ کا چہرہ سامنے نہیں تھا، آج مصطفیٰ کا دیدار نہیں ہو رہا تھا، برداشت نہ کر سکے، آنکھوں میں آنسو آئے، رونے لگے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ حضرت بلال حبشی کو جب ہوش آیا تو آقا کی بارگاہ میں روضہ مصطفیٰ پر پہنچے اور حاضری دے کر پھر مدینے سے واپس چلے گئے۔ ساری زندگی اس طرح سے گزاری ہے بلال حبشی نے۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ان سے راضی ہو۔ ملک شام میں ہی آپ کا مزار پر انوار مرجع خلائق بنا ہوا ہے، لوگ بارگاہ میں پہنچتے ہیں آپ کی اور فیض یاب ہو کر لوٹتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت بلال جیسا عشق عطا فرمائے۔